السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہ رہی سرپرائز ایپیسوڈ آپ سب کے لیے، صرف اس لیے کہ یار آپ لوگ اچھا رسپانس دیں ہمیں، تاکہ ہم ڈیلی موٹیویٹ ہوں اور ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ زہرا نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا تو کیس اس کا ہاتھ تھامے اٹھا اور دوبارہ ان کے مشترکہ کمرے میں لے آیا۔ آپ یہیں رہیے، میں جلد ہی آ جاؤں گا، وہ اس کے بال سنوارتے بولا جب وہ فوراً سے بولی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بےتابی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ کمانے؟ اور کہاں؟ آپ کو کھلانا بھی تو ہے۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، نہ کہ ان کم ظرفوں کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر اس کا موڈ ہلکا کرنے کو بولا۔ اس کا موڈ ہلکا ہونے کی بجائے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں اپنے لیے بھی کام نہ کیا تھا، آج وہ شخص اپنی بیوی کے لیے کام پر جا رہا تھا، صرف اور صرف اس کے لیے تاکہ وہ اس کو اچھی زندگی دے سکے۔ زہرا کے دل میں بات چپ کر رہ گئی تھی اور وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی، جس پر فوراً ہی کیس نے اس کے لبوں سے دانتوں سے لبوں کو آزاد کروایا تھا، فوراً انگوٹھا پھیرتے اسے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اوہو، اپنے آپ پر تشدد کرنے کی اجازت میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، وہ اس کی تھوڑی تھامتے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، اور آپ کو کسی کے بھی سامنے جھک کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو بس مجھے یاد کیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ سر خم کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ مگر تم جاب پر جاؤ گے کہاں؟ تمہارے پاس تو کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنس دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں کیس حاکم شاہ ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ نوکری کیا چیز ہے؟ کبھی اپنے لیے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کر نہیں سکتا، مگر اب آپ میری زندگی میں آ گئی ہیں تو آپ کو اچھی زندگی دینا میں اپنے لیے اولین فرض سمجھتا ہوں۔ بس آپ میرے انتظار میں گھنٹے گنیے گا، اور میں یوں گیا اور یوں آیا، اور اس کے آگے چٹکی بجاتا اس کے گال کو چھوتا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہوا کے جھونکے کی طرح پیچھے وہ آنکھیں پھاڑے اپنے گال پر رکھتی اس کی تھوڑی دیر پہلے جانے والی جسارت کو محسوس کرتی رہ گئی کہ وہ آخر اس کے ساتھ کر کے کیا گیا تھا۔ افق بھی گھر آ چکی تھی، ہر کسی نے اسے ہاتھ کا چالا بنا رکھا تھا۔ اسفندیار نے تو آج کل اپنا بستر بھی اسی کے کمرے میں لگایا تھا جس پر سب سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ آج شام وہ لان میں بیٹھی تھی۔ اسفندیار اور مومن کسی کام سے باہر گئے، جب شہر اس کے ماموں پلس پھپھو کا بیٹا اس کے پاس آ بیٹھا۔ اور میری تیز گام، کیا سوچ رہی ہو؟ اب دماغ میں کیا خرافاتی چل رہا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے تکتا ہوا بولا تھا۔ اس وقت جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی تب سے وہ خاموش سی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائے، اس لیے شہرام نے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ یہ کسی طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی تھی، کیونکہ وہ افق کو اچھی طرح جانتا تھا، تبھی خود ہی اس سے پوچھ بیٹھا تھا، جس پر وہ سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ شہری، تم میرے بیسٹ بڈی ہو نا؟ اس نے شہرام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں امید کے جگنو لیے ہوئے کہا تھا، بلکہ اس کے اس انداز پر شہرام کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں
بچتے ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ جس انداز میں وہ اس سے بات کر رہی تھی یقیناً اس سے وہ کچھ بڑا کہنے والی تھی، جس پر وہ شہرام کو اپنی جان کے لالے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہاں ہوں تو، اس نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے اسے چھوٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے آگے بولنا شروع کیا تھا۔ میں جانتی ہوں بابا اور تایا ابو ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں اور مجھے اس مسئلے کی تہہ تک جانا ہے۔ میں اپنے بابا کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی، کچھ تو ہے جو وہ ہم سے چھپا رہے ہیں، مگر ایسی کیا بات ہے؟ اس بات کا ہم دونوں کو پتہ لگانا ہوگا۔ تم میری مدد کرو گے نا اس میں؟ اس کی بات پر شہرام بھی سنجیدہ ہوا تھا اور اس کو یک ٹک دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت تم جانتی ہو نا یہ سب معاملات بڑوں کے دیکھنے کے ہیں، نہ کہ تمہارے۔ تمہارا ان معاملات میں پڑنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر افق کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئی تھیں۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو شہرام کہ اسفندیار خان اس گاؤں کے سردار ہیں؟ میرے بابا ایک سردار ہیں جن کی جان معمولی نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جب میرے بابا کی جان کو خطرہ ہو اور میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس خطرے کو میرے بابا سے دور کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور تم جانتے ہو کہ جو میں سوچ لوں میں وہ کر کے رہتی ہوں۔ اس میں مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی، اور اگر تم نے میری مدد سے منع کرنے کی کوشش کی تو پھر میں سب کچھ خود ہی کر لوں گی، مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر شہرام سر تھام کر رہ گیا تھا اور اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا تھا۔ اچھا میری ماں، جو تم چاہو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ اب وہ دونوں ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر کھڑکی سے منظر کسی نے حسد بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان دونوں کی یوں نزدیکی کسی کو پسند نہ آئی تھی۔ ایسا کون تھا جو ان دونوں کو دیکھ کر حسد کا شکار تھا؟ یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ سانول آج کسی ضروری کام کے سلسلے میں ایک مشہور بدنام زمانہ بار میں آیا تھا، جہاں طرح طرح کے واہیات لوگ آئے تھے۔ میوزک زور و شور سے جاری تھا۔ آج اسے ایک بندی سے چپ نکلوانی تھی جس میں حساس مواد تھا، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ خود یہاں آتا۔ وہ آج روپ بدل کر آیا تھا، نہ کہ خاکی یونیفارم بلکہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تراش خراش سے تیار ہوا وہ شخص وہاں موجود ہر حسینہ کا دل لوٹ رہا تھا۔ کئی لڑکیوں نے تو اسے آ کر آفر بھی کر چکی تھیں، جبکہ اس نے اپنی قاتل مسکراہٹ سے سب کو رد کر دیا تھا۔ اپنے ہدف پر آنکھیں پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں، مگر اسے انتظار کرنا تھا کہ شکار خود اس کی کچھاڑ میں آئے۔ تبھی سب سے بیزار انداز میں وہاں بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی کب سے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر چلتی ہوئی وہ مغرور حسینہ خود ہی اس یونانی دیوتا کے قریب آئی تھی۔ "واننا ڈانس ہینڈسم؟"
وہ اس کے گلے میں اپنی کومل کلائیوں کا ہار بناتے بولی تھی، جس پر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی خمار بھری آنکھوں میں اپنی گہری نگاہیں ڈالتا بولا، مگر اس کے ہاتھ اپنی گردن سے اب بھی نہ ہٹائے تھے، جس سے اس لڑکی کو اور شے ملی تھی، اور اب کی بار وہ اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو مجھے انکار کر سکے۔ وہ اس کے چہرے پر ایک لمبی ناخن کی لکیر کھینچتے دلنشین لہجے میں بولی، اور یہاں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھ سے اقرار کروا سکے مگر تم۔ اس نے اپنی بات میں وقفہ دیا تھا، جس پر اس کی باچھیں کھل اٹھی تھیں۔ گانا جیسے ہی شروع ہوا تھا، وہ لڑکی اسے کھینچتی سینٹر میں لے آئی تھی، جہاں اور بہت سے لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ اس مدھم رقص کے دوران اس نے لڑکی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، مگر وہ نہایت عیاری سے اس کے بالوں سے وہ چپ نکال چکا تھا، اور اس ڈفر کو احساس تک نہ ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل وہ چپ واچ کے اندر اڑیسی اور اس کی بازو پکڑ کر اسے گھمایا تھا، جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے، جس کی سبز آنکھیں اسی پر اٹکی تھیں اور ہونٹوں پر جلتی مسکراہٹ چھپی تھی۔ اچانک لائٹس آف ہوئی تھیں اور ایک تیز گانے کی دھن شروع ہوئی تھی۔ اس پل وہ اس لڑکی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اگر چھوڑتا تو یقیناً اس کے ساتھی چوکنا ہو جاتے۔ ایک دم لائٹ آن ہوئی تھی اور ایک لال رنگ کے فراک میں اپسرا وہاں آئی تھی، جس نے اپنا چہرہ سرخ ماس سے ہی ڈھک رکھا تھا۔ ہے ڈارلنگ، آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو ڈارلنگ، آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو۔ وہ گھوم کر بولی تھی، ساتھ ہی پارٹنرز ایک دم ایکسچینج ہونے لگے تھے۔ روکو نہ مجھ کو پیار کرنے دو۔ وہ اپنا فراک ارد گرد لہراتے ہوئے بولی تھی، جس پر عوام میں مستی سی چھڑ گئی تھی۔ سامل سمجھ نہ سکا یہ اچانک سے کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ اپسرا اس کے سامنے آئی تھی اور اس کی گردن میں باہیں ڈالتے بولی تھی، ڈارلنگ سوری، تجھے سنڈے کے دن زحمت ہوئی۔ ڈارلنگ، ملنا تیرا فضل خدا رحمت ہوئی۔ وہ اس کے گرد گھوم کر اس کے آگے آتے اس کی کلائی پکڑ گئی، پھر جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کے کندھوں کو جھٹکا دیتے کہا، خاتم کو دل پر تو اختیار کرنے دو ڈارلنگ، آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو۔ روکو نہ مجھ کو پیار کرنے دو۔ وہ اسے آنکھ مار کر بولی، وہ اس کی ان سبز آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ آخر کس کی تھیں ایسی آنکھیں؟ اور ایک بجلی کی سی گوندی تھی اس کے ذہن میں۔ شادی مبارک انسپکٹر سامل صاحب۔ وہ اس کے گال کے دوسرے طرف لب رکھتے اسے سراسر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن کر گئی تھی۔ اس کا شک آخر یقین میں بھی گیا تھا
کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ پینتھر ہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اس کے پیچھے جھپٹا تھا، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس رش میں گم ہوتی چلی گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہ گیا تھا۔ اف، ڈیم اٹ، آخر کیوں یہ لڑکی ہر بار میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ بس ایک بار میرے ہاتھ میں آ جائے، پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یہاں سے بچ کر کبھی نہیں جا پاؤ گی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا بولا تھا اور فوراً اپنی گھڑی سے وہ چپ نکالنی چاہیے تھی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تو گھڑی ہی موجود نہیں تھی۔ جس لمحے اس شاطر پینتھر نے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا، اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ محض اس کے حسین فریب کا ایک دھوکہ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں سے ثبوت لے کر چلی گئی تھی اور اس کو وہم بھی نہ ہوا تھا۔ وہ کس کر اپنے بال دبوچ کر رہ گیا تھا، اور سب سے پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس حد تک واقف تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ اس سے صنم کی شادی ہوئی ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اب خطرے میں تھے۔ یقیناً اسے کسی بھی طرح صنم کو باہر نکلنے سے روکنا تھا، چاہے اسے صنم کا گھر سے نکلنا بند ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ وہ اس کو کہیں جانے نہ دیتا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی بیوی پر ایک بھی آنچ آنے نہیں دے سکتا تھا۔ کیس کو اور کوئی نوکری تو نہیں ملی تھی، مگر اس کو ایک فیکٹری میں بھاری سامان اٹھانے کا کام مل چکا تھا۔ وہ بمشکل ہی سہی اس کو بڑے بڑے پتھر اور بڑا بڑا سامان اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کے اسے شام کو 1000 روپے دیے جاتے۔ کچھ نہ کرنے سے تو اس کو کچھ کرنا ہی بہتر لگا تھا۔ تبھی اس نے دن سے لے کر رات تک سامان اٹھایا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بری طرح چھل چکے تھے، انگلیوں سے خون رسنے لگا تھا، کئی نوکیلے پتھر اس کے ہاتھ میں چبھ چکے تھے۔ مگر جب اس کے ہاتھ پر کمائی رکھی گئی تھی آخر پر، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس بات پر ہی خوش تھا کہ وہ کم از کم آج سحرا کو اپنی محنت کے پیسوں کا کھانا کھلا سکے گا۔ وہ کھانا خود بھی بنا سکتا تھا، مگر آج اس میں بالکل سکت نہ رہی تھی کہ وہ آج تھوڑا سا بھی ہل جل پاتا۔ تبھی اس نے آتے ہوئے ایک ڈھابے سے دال چاول لیے تھے اور بخوشی مینشن واپس چلا آیا تھا۔ وہ تو کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا تھا، مگر اس مینشن میں دادا جان نے رول بنا رکھا تھا کہ ہر کوئی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ جب کیس صبح سویرے اس کو وہاں بیٹھ کر کھانا کھلانے کے لیے لایا تھا، تو یقیناً اب اس کو رات کے وقت بھی وہیں بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا۔ تو پھر کیس نے اندر قدم رکھتے سیدھا پہلے سرونٹ کوارٹر میں جا کر کپڑے بدلے، اور وہاں سے کپڑے بدل کر نہا دھو کر کھانا لے کر وہ مینشن کے اندر داخل ہوا تھا، اور جہاں سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر ہی گیا تھا، جہاں زہرا بھی بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس نے باقیوں کی طرح ابھی تک کھانے کو نہ چھوا تھا۔ کیس کو آتے دیکھ اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی اور اس سے پوچھا تھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا کوئی جاب ملی تمہیں؟ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا تھا، جس پر اس کی خوشی کی بھی انتہا نہیں رہی تھی۔ مگر آج میں صرف دال چاول ہی لا پایا ہوں۔
اس نے اس کے آگے دال چاول کرتے ہوئے کہا تھا، جس کو اس نے خوشی سے تھام لیا تھا اور اپنی پلیٹس میں نکالنے لگی تھی۔ ان کے اس پیار بھرے منظر کو شیریں نے حادثانہ نظروں سے دیکھا تھا اور تمسخر سے ہنستی ہوئی بولی تھی، لارڈ صاحب کو جاب بھی مل گئی تو کیا کما کر لائے ہیں اپنی بیوی کے لیے؟ صرف دال چاول اور کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں لا سکے تھے تم اپنی زہرا کے لیے؟ وہ طنز کا تیر برساتی ہوئی بولی۔ زہرا نے اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ کھانا اس کھانے سے بہتر ہے جو تم کھا رہی ہو، سمجھی؟ کیونکہ دوسروں کے پیسوں پر کھانا کھانا اور اپنے پیسوں پر کھانا کھانے کی بات اور ہوتی ہے جو تم کبھی نہیں سمجھ سکو گی۔ جس نے آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا نہ کما سکی ہو۔ وہ اس کو دو بجو جواب دیتی ہوئی بولی تھی، جس پر سبھی ششدر نگاہوں سے زہرا کو دیکھنے لگے تھے، جس پر کسی کو یقین نہ تھا کہ وہ اتنی سبکی اور توہین کے بعد بھی کچھ بول سکتی ہے۔ شیریں پیر پٹک کر کھڑی ہوئی تھی اور اسے کچھ کہنے لگی تھی، جب دادی کی کڑی نگاہ نے اور بات نے اسے وہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خبردار شیریں، جو تم نے اس ٹائم ٹیبل پر کھانے کے وقت کوئی بدمزگی پھیلائی تو بیٹھو، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ ان کی بات کے آگے مجبور ہو کر وہ بمشکل بیٹھتے کھانا زہر مار کرنے لگی تھی، جبکہ زہرا پہلے کیس کو دیتی پھر اپنی پلیٹ میں چاول نکال کر کھانے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کیس ایک ہاتھ سے کھا رہا ہے مسلسل اور پانی بھی ایک ہاتھ سے ہی پی رہا ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ کا زیادہ استعمال نہیں کر رہا۔ زہرا نے اس سے پوچھنا چاہا، مگر سب کو وہاں موجود دیکھ اور کان اور آنکھیں اپنی طرف ہی پاتے دیکھ اس نے کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئے تو وہ اسے اشتیاق سے پوچھ بیٹھی تھی، کیا کام ملا ہے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بےتاب نظروں سے بولی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، ابھی تو کام چھوٹا ہی ہے مگر جلد بڑا کام بھی مل جائے گا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا، کیونکہ تمہیں کسی کمپنی میں جاب نہیں ملی کیا؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی، جس پر وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ کتنی معصوم باتیں کرتی ہیں آپ زہرا جی، میں 8ویں جماعت فیل ہوں، مجھ جیسے شخص کو کوئی جاب پر کیوں رکھے گا اپنی کمپنی میں؟ ابھی میرا کام چھوٹا ہے مگر فکر مت کریں، میں اس سے بھی اچھا کما کر لاؤں گا آپ کے لیے۔ اس نے 500 روپے زہرا کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے نم آنکھوں سے ان پیسوں کو دیکھا تھا اور فوراً سنبھال کر رکھ لیے تھے ایک دراز کے اندر۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹی، اس کی نگاہ کیس کے زخمی ہاتھوں پر گئی تھی، جس پر اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ زخمی کیسے ہو گئے؟ ان سے خون کیوں رس رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا کیا ہے تم نے اپنے ہاتھوں پر؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے پوچھ بیٹھی تھی، جس پر وہ اس کے آنسو فوراً صاف کر کے رہ گیا۔